अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफ़ीक भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर। मैं एक वीडियो पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ और दूसरी वीडियो भी उसी पर कि जो बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है या औरतें महफूज नहीं हैं पाकिस्तान में, या इस तरह की बातें जो हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, उसी पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बल्कि एक वीडियो नहीं होगी, ये इंतहा तक पहुँचने तक शायद 4-5 वीडियो हो जाएंगी। आप रेगुलर जो है इस वीडियो को सुनते जाइए। मैं एक रफ्ता इस वीडियो को बना बना के असल हकीकत तक पहुँचाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तज्ज़िये को आप पसंद करेंगे। तो बहरहाल आप ज़रूर इस वीडियो को सुनिए और आइंदा आने वाले जो वीडियो होंगे 4-5 कम अज़ कम इसी मौजू पर, वो ज़रूर सुनिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और खुश रखे। जनाब मोहतरम, मैंने लास्ट जो वीडियो जो ख़त्म की थी वो बच्चे की पैदाइश पर ख़त्म की थी कि अल्लाह ताला ने बच्चे को पैदा किया, वो माँ बाप की मिलाप की वजह से बच्चा दुनिया में आया, अल्लाह ने पैदा किया, वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है। और उसने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही उसके माँ के पिस्तान में उसकी खुराक का बंदोबस्त कर दिया अल्लाह तबारक ताला ने। आगे रही बात माँ बाप की, जो उन्होंने खुशी से कबूल किया और इतनी प्यार और मोहब्बत से रात दिन को तकलीफ़ों से गुजारा, और उनकी मेहनत अल्लाह ने फरमाया कि ला तुशरिक बिल्लाहि व बिल वालिदैन एहसाना। दो आदमी हैं इस परवान में, एक तो अल्लाह ताला जो पैदा करता है इंसान को बच्चे की सूरत में, और दूसरा उसके माँ बाप हैं उसकी परवान की होने की शक्ल में। ये दो ज़राए हैं, तो लिहाजा ये हमें भूलना चाहिए। मैंने पहले वीडियो में भी ये कहा था कि आप याद रखिएगा ये अल्फाज कि जो इंसान देखता है, जो सुनता है, जो वो देखता है, जो वो सुनता है, वही बनता है, वही बनता है। तो इसीलिए मैं इसको दोबारा मैंने आपको याद दहानी कराई और इंशाअल्लाह याद दहानी कराता रहूँगा रफ्ता रफ्ता। बहरहाल बात ये है कि जब बच्चा वो थोड़ा थोड़ा परवान चढ़ता है, फिर वो अब उसको सिखाया जाता है अब्बू अम्मी, फिर वो एक वक्त आता है वो अम्मी कहता है कि वो देखता रहता है, वो पहचानता रहता है। हालांकि वो बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसकी दिमाग में जो ये बातें बताई जाती हैं उसके लाशऊरी तौर पर लाशऊर में जमा होती रहती हैं, और वो जमा होती रहती हैं। जो कुछ अपने माँ बाप की आवाज़ें सुनता है और जो वो अपने जो कुछ सुनता है और जो कुछ देख रहा होता है, तो बहरहाल ये रफ्ता रफ्ता ये बच्चा 3-4 साल का हो जाता है, 5 साल का हो जाता है। माँ बाप की तमाम हरकत को वो लेता रहता है, क्योंकि वो देख रहा है, जो सुन रहा है वही बन रहा है और वही बनेगा। यही कानूनी कायदा जो है यही है कि जो सुनता है, जो देखता है, वही बनता है। यही बच्चा कुछ 5-6 साल की उम्र में स्ट्रीट में गलियों में निकलता है, वो गलियों में देखता है, मल्लों वालों को देखता है, अपने आम उम्र के बच्चों को देखता है, और वो उनसे मायूस होता है और वो खेलता उनसे, और जो वो बातें करते हैं, जो वो खेल खेलते हैं, वो सब कुछ उसके दिमाग में जमा हो रहा है, लाशौरी तौर पर जमा हो रहा है, और वही बन रहा है। जो उसके दिमाग में जाएगा वही बनेगा, तो वही बन रहा है। तो ये परवान चढ़ रहा है। बहरहाल ये है कि वो बच्चा जो है वो अपने उम्र के साथ साथ सीखता रहता है, फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल से वो सीखता रहता है। और जिसके माँ बाप पढ़े लिखे होंगे उसका उनका बच्चा जो है, चूँकि वो देख रहा होता है कि माँ बाप भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और ख़ुद भी ताकीद भी कर रहे हैं, बेटा ये पढ़ो ये पढ़ो, तो वो जब देखता है तो उसका भी दिल इसी तरह मायल होता है, क्योंकि वो सुनता भी यही है और देखता भी यही है। तो इसलिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बच्चे भी ज़हीन क्या बार उनकी जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसकी वजह से वो बनते जाते हैं, और वो बड़े होकर बहुत बड़े तालीम हासिल करते हैं,
اور اس طرح جو ہے کہ انسان کو ابتدائی جو دور ہوتا ہے، جو بچپن کا دور ہوتا ہے، اس میں جو کچھ بھی آپ سکھائیں گے بیٹے کو، بچے کو، وہی سیکھے گا، اور وہ جو دیکھے گا وہ بھی سیکھے گا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے تھوڑا تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، اب یہ بچہ جو ہے یہ اپنا ایک 10-11 سال کی عمر کا ہو گیا ہے، پھر وہ بولنا بھی شروع ہوتا ہے، پھر وہ جو دیکھتا ہے وہ سنتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ باتیں بھی کرتا ہے، اور وہ سوال بھی کرتا ہے، جو اس کے ذہن میں آتے ہیں وہ اس پر غور و فکر بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ودیت میں رکھ دیا۔ جو بچہ پیدا ہوا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بچہ پیدا کیا اس کو دنیا کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے کہ وہ دنیا میں جا کر تمہارے اپنے جو ہے یہ کام کرنے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ کارنامے ہیں، یہی اس کا شکر ہے کہ وہ انسان کو بناتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ جو اس کو جو بنائیں، چاہے وہ ہندو بنائیں، چاہے مسلمان بنائیں، چاہے مجوسی بنائیں، جو کچھ بھی وہ بنائیں گے، جو دیکھے گا وہ سنے گا وہی بنے گا۔ بہرحال آگے جب بڑا بچہ آتا ہے 13-14 سال کی عمر میں، تو اس کے اندر اور تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے اندر وقتاً فوقتاً تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، جو جو اس کی عمر بڑھتی ہے اس طرح اس کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس کی ودیت میں۔ تو بہرحال جب 14-15 سال کا بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، تو ان میں ایک قوت جو ہے، ایک جنسی قوت جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نظام کو چلانا ہے، پیدائشی جو نظام ہے اس کو اسی طرح چلانا ہے ایک ماں باپ کی حیثیت سے۔ تو گویا کہ بچہ اور بچی جو ہوتے ہیں 14-15 سال کی عمر میں، ان میں وہ جذبات آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے، اسی سے تو انسانی جو فطرت ہے، انسانی نسل چلے گی۔ تو وہ جو ودیت میں رکھی گئی ہے یہ چیز، وہ ظاہر ہونے شروع ہو رہی ہے۔ اب اس کے چینجنگ آ رہی ہے، اس کے دماغ میں چینجنگ آ رہی ہے، اس کے بدن میں۔ دراصل دماغ کی ہی تبدیلی ہے جو بدن چونکہ چلتا ہے دماغ کی وجہ سے، دماغ جو چلتا ہے وہ بدن چلاتا ہے، تو لہٰذا سردار یہی ہے، اس میں ہی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور تبدیلیاں جب آئیں گی، یہی عمر جب 18-19-20 سال کی ہو جاتی ہے مرد اور عورت کی، یعنی ایک لڑکے اور لڑکی کی، تو یہ کسی خطرناک حد تک چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ جو جذبات ہیں یہ کچھ زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نیچر ہے جو انسان میں رکھی ہے، اور یہ جو ہے یہ آتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم ان کی جو ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی ہے، اس ضرورت کو ہم جو بڑے ہیں ان کو محسوس کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے لیے کتابیں بھی ہیں، دنیا کی نظام بھی ہے، اور دنیا کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یوں فرمایا کہ جب یہ وقت آ جائے تو اس وقت ہمیں بچوں کی شادیاں کرنی چاہیے، تاکہ یہ ان کے ایک تو شادی کرنے سے کئی جرائم سے وہ بچ جائیں گے۔ معاشرے میں جو جرائم ہے، یہ جو جرائم ہے، اس جرائم کا خاتمہ یہی ایک طریقہ ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی کر دی جائے، ورنہ اگر نہ کی جائے تو فسادات میں کئی اضافہ ہوتا رہتا ہے دنیا میں۔ تو لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ کتنے فسادات ہوتے ہیں، کسی کی ایک عزت کی خاطر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو اپنے رواج کی خاطر قتل کر دیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ حالات آپ کے ذہن سے، آپ کی آنکھوں سے گزرتے رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ناظرین محترم، یہ جو ہمیں اس وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم اس قابل ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے اس قابل ہے کہ ہم یہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں؟ نہیں،
کیونکہ ہم نے رسم و رواج اس قدر مشکل بنا رکھے ہیں کہ انسان کا سانس لینا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے. اب شادی کیا بلکہ اپنا جینے کا جو سامان ہے وہ بھی مشکل ہو گیا ہے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم جو ہے اس معاشرے کو ہم بنانے والے ہیں. انسان کا جو معاشرہ ہوتا ہے یا اس کے رواج ہوتے ہیں یہ انسان بناتا ہے اپنی آسانیاں کے لیے. تو جب یہ آسانیاں آپ کی تکلیف بن جائیں تو ان رواجوں کو ختم کر دینا چاہیے. اور پھر یہ بات ہے کہ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ میری ویڈیو جو ہے شاید 10 منٹ سے زیادہ کہیں آگے نہ چلی جائے، پر میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. آگے میں جو بیان کروں گا اس پر میں بیان کروں گا کہ کس طرح ہم آسانی سے اس معاشرے میں رہ سکتے ہیں اور کتنی مشکلوں سے ہم گزر رہے ہیں. اور اگر ہم اللہ کے قانون و قاعدے کو، اللہ کے احکام کو مسلمان ہوتے ہوئے اگر اس کو اپنائیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. لیکن ہمارے رواج جو ہے اور ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جو کرائم ہے، جرم ہے، اس پر انسان جو ہے ماہل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا میں آئندہ جو ہے میں اس پر بات کروں گا کہ کس طرح ہم آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اور ہمارا معاشرہ ہمیں کس قدر دلدل میں پھنسا رہا ہے اور پھنسے جا رہے ہیں ہم. ناظرین محترم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو، یہ میرا چینل ہے خوشبو چینل، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو آپ تک جو ہے پہنچتی رہے. اور پھر اگر آپ کو اچھی لگے اور آپ شیئر کریں اس کو، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں. اور کم از کم میری جو باتیں ہیں، میں باتیں ایک تبلیغ کی شکل میں کر رہا ہوں کہ اچھی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچیں. میرا یہی مقصد ہے اور میں اسی لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں. اور انشاءاللہ العزیز آئندہ جو ویڈیو ہوگی آپ اس کو بھی دیکھیں گے اور دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی لگیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.